بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہوئے یا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو کہانی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے۔ آج پھر ملک صفدر حیات صاحب کی ڈائری سے ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، تو آئیے یہ کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ وہ ایک بے رحم صبح تھی۔ میں حسب معمول کلفدار وردی میں تھانے پہنچا تو ایک اندوناک خبر میری منتظر تھی۔ ان دنوں میں تھانہ صدر میں تعینات تھا۔ مذکورہ تھانہ شیخو پورہ موڑ کے نزدیک واقع تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب ایک بہت بری خبر ہے۔ اطلاع دینے والے کانسٹیبل کا نام منظور تھا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، منظورے صبح صبح کون سی بری خبر لے آئے ہو؟ خبر میں نہیں لایا جناب، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ادھر برآمدے میں بابا دینا بیٹھا ہے، یہ خبر وہی لے کر آیا ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، بری خبر کس سے متعلق ہے؟ آپ بابا دینا سے خود ہی پوچھ لیں۔ کانسٹیبل جرجری لیتے ہوئے بولا، میرا تو حوصلہ نہیں پڑ رہا کچھ بتانے کا ملک صاحب۔ میں نے خفگی آمیز انداز میں منظورے کو دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے تم بابا دینا کو میرے پاس بھیج دو۔ دین محمد اور بابا دینا پیشے کے اعتبار سے کمار تھا۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر لگ بھگ 65 سال رہی ہوگی۔ اس نے عام دیہاتی لباس پہن رکھا تھا، پاپلین کا کرتا اور لٹھے کا تہبند، پاؤں میں سن رسیدہ کچے چمڑے کا کھسا اور سر پر ململ کا صافہ۔ اس کے چہرے کی جھریوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے۔ محنت، مشقت اور جفا کشی اس کا اڑنا بچونا رہا ہے۔ بابا دینا میرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد کہا، دین محمد ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی میز کے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ وہ تھوڑی سی جھجک کے بعد ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس کی حالت تسلی بخش نہیں تھی۔ اس کی حرکات و سکنات اور چہرے کے تاثرات سے بے چینی اور کرب کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، اب تو مجھے تفصیل سے بتاؤ دین محمد، تم ایسی کون سی خبر لے کر آئے ہو جس کو سنانے کے لیے کانسٹیبل اپنے اندر حوصلہ نہیں پا رہا۔ وہ لکنت زدہ انداز میں بولا، تھانے دار صاحب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل بیان سے باہر ہے، آپ خود چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ کہاں چل کر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں؟ ادھر نہر کے پار جھاڑیوں میں۔ تم کس نہر کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے دریافت کیا۔ اس شہر کے دونوں سروں پر ایک ایک نہر بہتی ہے، شمال کی جانب لوئیاں والی نہر اور جنوب کی سمت میں نہر اپر چناب ہے۔ میں اسی نہر کا ذکر کر رہا ہوں جناب، کنگنی والا کے قریب سے جو گزرتی ہے۔ دین محمد کمار نے وضاحت کی۔ اچھا، تم نہر اپر چناب کی بات کر رہے ہو، میں نے اس بات میں سارا لاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تم نے اس نہر کے پار جھاڑیوں میں کیا دیکھا ہے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، میں ابھی خود تمہارے ساتھ وہاں جاؤں گا، بشرطیہ کہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ تم اس بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ کانسٹیبل منظور کی زبانی مجھے اتنا تو معلوم ہو چکا تھا کہ دین محمد نے کوئی ایسی اندوناک کہانی سنائی ہے، تاہم میں اس کی زبانی سے کچھ سننا چاہتا تھا، مگر اس مقصد کے لیے مجھے سخت رویہ اپنانے کی بجائے خاصا نرمی سے کام پڑ رہا تھا۔ میرے حسن سلوک سے متاثر ہو کر دین محمد کمار نے بے ربط الفاظ میں مجھے جو کچھ بتایا، اس کا انتہائی خلاصہ یہ تھا کہ نہر اپر چناب کے کنارے واقع جھاڑیوں میں اس نے ایک معصوم بچے کی لاش دیکھی تھی۔ سب سے لرزہ خیز بات یہ تھی کہ اس معصوم کی لاش کو آوارہ کتے نے بری طرح بمبوڑ ڈالا تھا۔ اس نوچی کھسوٹی لاش کو ایک نظر دیکھتے ہی رونگٹنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں نے دین محمد المعروف بابا دینا سے سوال و جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فی الفور جائے وقوع کی جانب رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کانسٹیبل منظور کو اپنے کمرے میں بلانے کے بعد پوچھا، منظورے فرید غوری ڈیوٹی پر موجود ہے؟ جی ملک صاحب، وہ اس بات میں گردن چٹکتے ہوئے بولا، غوری صاحب ادھر حوالدار کے پاس بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل سلیوٹ کرنے کے بعد میرے کمرے سے نکل گیا۔ فرید غوری ASI تھا۔ اس تھانے میں سب سے زیادہ مستعد میں نے اسے ہی پایا تھا۔ وہ میرا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ میرے کام کرنے کے انداز سے خاصا متاثر بھی تھا اور بہت کچھ سیکھ کر بہت اوپر تک جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایسے نوجوان پولیس اہلکاروں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی تھی جو اپنی محنت اور لگن سے ترقی کے خواہاں تھے۔
ASI غوری بھی ایسے ہی افراد میں سے تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کر رکھی تھی کہ اہم معاملات میں میں اسے اپنے ساتھ رکھا کروں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ چند لمحے بعد فرید غوری میرے کمرے میں موجود تھا۔ میں نے اسے مختصراً موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، غوری، ہمیں ابھی کنگنی والا کے اس پار نہر کے کنارے واقع جھاڑیوں میں پہنچنا ہے، تم تانگے وغیرہ کا بندوبست کرو۔ وہ صورتحال کی نزاکت کو سمجھ چکا تھا۔ یس سر کہہ کر میرے کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم 5 افراد ایک سجے سنورے تانگے میں بیٹھ کر جائے وقوع کی جانب رواں دواں تھے۔ میرے ساتھ اس وقت ASI فرید غوری کے علاوہ 2 کانسٹیبل بھی تھے۔ 5واں فرد دین محمد کمہار تھا۔ تانگا بان ایک بانکا سجیلا نوجوان تھا جسے فرید غوری نے تانگا سٹینڈ سے پکڑا تھا۔ ہمارے تھانے کے نزدیکی شیخو پورہ موڑ پر بسوں کا ایک چھوٹا اڈا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تانگا سٹینڈ بھی واقع تھا۔ وہ صبح کا وقت تھا۔ GT روڈ اپنی روایت کے مطابق رواں دواں تھا۔ تانگا بان ایک مخصوص رفتار سے تانگے کو چلاتے ہوئے ایک معروف فلمی گانا بھی گا رہا تھا۔ ہم جس قسم کی سنگین صورتحال میں محو سفر تھے، اس کے پیش نظر وہ شوخ گانا انتہائی نامناسب تھا۔ اس موقع پر دین محمد کمار نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے تانگا بان سے کہا، راجو، یہ گانا بجانا بند کر دو۔ کیوں چاچا؟ تانگا بان گانا روک کر دین محمد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گانا گانے میں کیا برائی ہے؟ اپنے ہیرو اکمل نے یہ گانا فلم میں بڑا شاندار گایا تھا۔ دین محمد نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں راجو نامی تانگا بان کو حالات کی نزاکت کے بارے میں بتایا تو وہ افسردہ نظر آنے لگا۔ اب گلوکاری کی بجائے اس کی پوری توجہ تانگا بانی کی جانب مبذول ہو چکی تھی۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، کیا تم اس کوچوان کو جانتے ہو؟ یہ سوال میں نے اس بنیاد پر کیا تھا کہ دین محمد نے اسے راجو کے نام سے مخاطب کیا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ ان میں پہلے سے جان پہچان رہی ہوگی۔ دین محمد نے میرے سوال کا جواب اس بات میں دیا، تھانے دار صاحب، راجو بھی کنگنی والا کا ہی رہنے والا ہے، پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ نہر کے اس پار جھاڑیوں میں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، دین محمد، تم بھی تو کنگنی والا میں ہی رہتے ہو؟ جی تھانے دار صاحب، دین محمد نے کہا، راجو کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں، لیکن جب میں نہر کی جانب سے واپس گاؤں آیا تو راجو اس وقت تک تانگا لے کر گھر سے نکل چکا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ جھاڑیوں والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے دین محمد کے بیان کی تصدیق کے لیے راجو سے 2-4 سوال کیے، جس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ راجو واقعی اس سلسلے میں معلومات نہیں رکھتا تھا۔ راجو کے تسلی بخش جوابات میں سے میں مطمئن ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد تانگا کنگنی والا کے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے دین محمد سے پوچھا، اب کس سمت سے آگے بڑھنا ہے؟ میرا خیال ہے GT روڈ والا راستہ ہی ٹھیک رہے گا، دین محمد کی بجائے راجو نے کہا۔ نہر کا پل پار کر کے نہر کے ساتھ ساتھ تانگے کو موڑ لیں گے۔ ویسے آپ جو بھی حکم کریں تھانے دار صاحب۔ میں نے سوالیہ نظر سے دین محمد کمار کو دیکھا۔ وہ جلدی سے بولا، یہی راستہ ٹھیک رہے گا۔ اگر ہم کنگنی والا میں داخل ہو گئے تو نہر کے پار پہنچنا خاصا مشکل ہو جائے گا۔ راستے میں ریلوے لائن کا بھی مسئلہ ہے۔ راجو کی تجویز نہایت ہی مناسب ہے۔ GT روڈ کے دونوں جانب مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں کو اپنے پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم نہر کے پل پر پہنچ گئے۔ نہایت ہی متوازن رفتار سے تانگے نے پل عبور کر لیا۔ یہ GT روڈ جنوب میں سیدھی لاہور کی طرف جاتی تھی۔ پل کے دوسری طرف پہنچتے ہی دین محمد کمار نے تانگا بان راجو کو ہدایت دی، تانگا کھبے یعنی بائیں جانب موڑ لو راجو۔ راجو نے زبان سے مخصوص آواز نکال کر گھوڑے کا رخ دین محمد کمار کی ہدایت کے مطابق موڑ لیا۔ اس جانب نہر کے ساتھ ساتھ کچا راستہ تھا۔ اسے باقاعدہ راستہ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، بس یوں سمجھ لیں کہ سراغ گزر پر تانگا، ریڑا یا بیل گاڑی وغیرہ چلائی جا سکتی تھی۔ در حقیقت یہ مویشیوں کے گزرنے کا راستہ تھا جو نہر کی ڈھلوان کے ساتھ ساتھ کھیتوں کی حد تک پہنچ کر ختم ہو جاتا تھا۔ 3-4 منٹ کے ہچکولے دار سفر کے بعد ہم جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ مذکورہ جھاڑیوں کے قریب چند افراد کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس سنگین واقعے کی خبر نزدیک بسنے والوں تک پہنچ چکی تھی۔ تقریباً درجن بھر افراد ایک چھوٹے سے مجمع کی صورت میں وہاں موجود تھے۔ میں بڑی پھرتی سے تانگے سے اترا اور دین محمد کمار کی معیت میں مذکورہ جھاڑیوں میں پہنچ گیا۔ اس دوران میں وہاں موجود افراد میں سے کسی نے معصوم بچے کی لاش کو ایک پھولدار چادر سے ڈھانپ دیا تھا۔ میں نے وہاں اکٹھا افراد کو پیچھے ہٹایا اور دل کڑا کر کے ننھی لاش سے چادر اٹھا دی۔ ایک روح خراش
منظر میری نظر کو گھائل کر گیا۔ چند ساتوں کے بعد میں نے بے حرمت ننھی لاش کو دوبارہ چادر سے ڈھانپ دیا۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی تفصیل بیان کرنے کے لیے سینے میں پتھر کا دل ہونا ضروری تھا۔ میں اس خاصیت سے محروم ہوں، لہٰذا اس دل پاش منظر کی تفصیل میں جائے بغیر حالات کا تقاضا نبھاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا کہ آوارہ کتوں نے معصوم لاش کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے ایک پل میں اندازہ کا لگا لیا تھا کہ کتوں کی کارروائی سے قبل وہ بچہ زندگی کی قید سے رہائی پا چکا تھا۔ کتوں نے مردہ حالت میں اسے نشانہ ستم بنایا تھا۔ اس وقت اس بدنصیب بچے کی شناخت لگ بھگ معدوم ہو چکی تھی۔ اس کا نصف سے زیادہ چہرہ، دایاں بازو، بائیں ٹانگ اور پیٹ کا غالب حصہ وحشی کتوں کی خوراک بن چکا تھا۔ میں نے اس ستم نصیب بچے کی عمر کا اندازہ 3 سال کے قریب لگایا۔ اس کے بدن پر ایک سیاہ نکر کے سوا لباس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ اس ہولناک منظر نے میرا دل لرزا دیا تھا۔ میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں جو دلدوز مناظر دیکھے ہیں ان میں وہ سر فہرست کہا جا سکتا تھا۔ میں 10-15 منٹ تک سر جھکائے افسردہ انداز میں کھڑا رہا، اگرچہ اس وقت میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی کونے میں جا بیٹھوں۔ یہ دنیا اور دنیا میں پائی جانے والی چیزیں مجھے بے وقت اور بے کیف محسوس ہو رہی تھیں۔ دل و دماغ پر ایک بوجھ سا تھا، مگر اپنے پیشے کے تقاضے مجھے مجبور کر رہے تھے کہ جائے وقوع کی ضروری کارروائی سب جذبوں اور خواہشوں پر مقدم تھی۔ چنانچہ میں نے فوراً اپنی کیفیت پر قابو پایا اور جائے وقوع پر موجود افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اب ان کی تعداد 2 درجن کے قریب ہو چکی تھی۔ جائے واردات کے نزدیک ترین جو گاؤں پائے جاتے تھے ان میں کنگنی والا، تھیٹری، سانسی اور پیلی والا شامل تھا۔ سب سے پہلے تھیٹری سانسی تھا۔ موقع پر موجود افراد میں ان تینوں گاؤں کے لوگ شامل تھے۔ کنگنی والا سے تو دین محمد کمار اور راجو تانگاوان بھی تعلق رکھتا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان افراد میں سے کسی نے بھی ننھے بچے کی لاش کو شناخت نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ لاش شناخت کے قابل ہی نہیں تھی۔ میں نے جائے وقوع کا تفصیلی معائنہ کیا۔ جائے واردات سے مجھے چند ایک اہم چیزیں ملیں۔ میں نے ابتدائی رپورٹ میں ان کا اندراج کیا۔ ان اشیاء میں ایک نائلون کی نیلے رنگ کی جیبی کنگھی تھی جس میں 2-3 مردانہ بال بھی نظر آ رہے تھے۔ شوقین نوجوان اس قسم کی کنگھی اپنی جیب میں رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بوسکی کے کپڑے کا ایک رومال تھا جس کے کونے پر خوش رنگ تتلی کو کاٹا گیا تھا۔ مذکورہ تتلی کے نیچے اسی ریشمی دھاگے سے انگریزی حرف بی 2 مرتبہ کاٹا گیا تھا اور دونوں بی کے درمیان ایک واضح نقطہ بھی بنایا گیا تھا، جس کے بعد انگریزی حروف کی شکل کچھ ایسی بن گئی تھی: بی. غالباً یہ کسی نام کا مخفف تھا اور اس بات کا امکان بھی بہرحال موجود تھا کہ بی سے شروع ہونے والے 2 مختلف ناموں کا مخفف ہو جنہیں نقطے کے ذریعے ملا دیا گیا تھا۔ میرا یہ مشاہدہ تھا کہ عام طور پر محبت کرنے والے ایک دوسرے کو اسی قسم کے رومال تحفتاً دیا کرتے تھے۔ اس رومال کے علاوہ جائے وقوع سے ایک خالی بٹوا بھی ملا تھا۔ میں نے یہ تمام اشیاء موقع پر موجود افراد کو دکھائیں اور ان کے مالک کے بارے میں استفسار کیا، مگر مجھے اس سلسلے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میری پوچھ تاچھ لا حاصل ثابت ہوئی اور میں بچے یا ان اشیاء کے بارے میں کچھ معلوم نہ کر سکا۔ بحالت مجبوری میں نے موقع کی ضروری کارروائی نمٹائی اور مشیرنامہ تیار کرنے کے بعد بچے کی باقی ماندہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلعی سرکاری ہسپتال بھجوا دیا۔ اس مصروفیت میں دوپہر ہو گئی۔ وہ گرمیوں کا موسم تھا اور جون کا مہینہ، جس کی دوپہر قیامت کی یاد دلانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دونوں کانسٹیبل اس لاش کے ساتھ ہسپتال چلے گئے۔ میں ایس آئی فرید غوری کے ہمراہ جائے واردات سے رخصت ہونے لگا تو دین محمد نے پوچھا، میرے لیے کیا حکم ہے تھانے دار صاحب؟ تمہارے لیے حکم؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے زیر لب کہا۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک بات کھٹک رہی تھی، مگر وہ بات کیا تھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب دین محمد نے سوال کیا تو وہ بات میری سوچ میں واضح ہو گئی۔ اسی روشنی میں میں نے دین محمد کمار سے سوالات شروع کر دیے۔ میں نے کہا، تمہارے لیے فوری حکم تو یہ ہے کہ تمہیں میرے چند سوالات کے جواب دینا ہوں گے۔ پوچھیں جی، سوال کریں جی، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، مگر ایک شرط ہے دین محمد۔ وہ کیا جی؟ شرط یہ ہے دین محمد۔ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظر سے دیکھا اور کہا کہ تم میرے سوالوں کا بالکل ٹھیک ٹھیک جواب دو گے۔
وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، مائی باپ، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، آپ جو کچھ بھی۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، دین محمد، تم مجھ میں عمر سے لگ بھگ دگنا ہو، پھر بھی مجھے مائی باپ کہہ رہے ہو، کچھ تو خیال کرو چاچا۔ وہ جھینک گیا، پھر سنبھلتے ہوئے بولا، یہ تو میں نے قانون کے احترام میں کہا تھا، اگر آپ کو برا لگا ہے تو میں آپ کو تھانے دار صاحب کہہ لوں گا۔ ہاں، یہی مناسب ہوگا، میں نے مطمئن انداز میں کہا۔ بہت زیادہ ادب و اداب اور اپنے لیے احترام کا مظاہرہ مجھے عجیب سی کوفت میں مبتلا کر دیتا تھا۔ عزت و احترام سب کو اچھا لگتا ہے، مگر اس میں توازن ہونا چاہیے۔ جب لوگ مجھے بہت بلندی پر لے جانا چاہتے تھے تو مجھے خود سے شرمندگی ہونے لگتی تھی، کیونکہ میں خوشامد پسند نہیں تھا۔ شاید ہر خوددار شخص ایسے مواقع پر اسی قسم کے جذبات و احساسات رکھتا ہے۔ دین محمد کمار نے میرے اطمینان کو دیکھتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، آپ مجھ سے جو کچھ بھی پوچھیں گے میں اس کا سوالانہ صحیح جواب دوں گا۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ رتی برابر بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تم نے بتایا کہ تم کنگنی والا میں رہتے ہو؟ جی، میں نے یہی بتایا اور یہ بات سچ ہے، اس نے جواب دیا۔ کنگنی والا سے نہر کا یہ کنارہ اچھے خاصے فاصلے پر واقع ہے۔ میں نے کہا، تم صبح صبح یہاں کیا لینے آئے تھے؟ اس نے شاکی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کمہار ہوں، میرے پیشے میں ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، کہیں خشک مٹی، کہیں گیلی مٹی، کہیں چکنی مٹی، کہیں ریتلی مٹی، کہیں پکی مٹی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ مٹی اور کمہار کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ میں بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے روزانہ صبح مٹی کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ اس کی طویل وضاحت ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، تو تم آج صبح مٹی کی تلاش میں اس طرف آئے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بتایا، میرے ساتھ سابو اور موتی بھی تھے، بلکہ موتی ہی نے ان جھاڑیوں تک میری رہنمائی کی تھی۔ یہ سابو اور موتی کون ہے چاچا دین محمد؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، سابو میرے گدھے کا نام ہے، سابو مٹی ڈھونے کے کام آتا ہے، جبکہ موتی میرے ٹیڈی کتے کا نام ہے۔ اسی کے بھونکنے پر میں نے جھاڑیوں کی طرف متوجہ ہوا تھا، ورنہ میں تو نہر کے کنارے اپنے کام میں مصروف تھا۔ یعنی تم نہر کے کنارے سے مٹی نکال رہے تھے؟ جی تھانے دار صاحب۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کرنا قانوناً جرم ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اس عمل کو اگر مسلسل جاری رکھا جائے تو نہر کا کنارہ ٹوٹنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی جناب، اب تو معلوم ہو گئی ہے نا؟ جی، چنگی طرح معلوم ہو گئی ہے جی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں اپنے رزق روزگار کے لیے اس طرف نہیں آؤں گا۔ میں نے پوچھا، دین محمد، تمہارا گاؤں کنگنی والا نہر کی دوسری جانب واقع ہے، پھر تم اس طرف کیوں آتے ہو مٹی نکالنے؟ بس جی، جہاں سے زیادہ اور چکنی مٹی کا آسرا ہوتا ہے میں اسی طرف جاتا ہوں۔ وہ عاجزی سے بولا، آپ کو شاید یقین نہ آئے، مگر یہ حقیقت ہے کہ نہر کے اس کنارے کی مٹی زیادہ اچھی ہے، اس لیے میں زیادہ تر ادھر کا رخ کرتا ہوں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، دین محمد، تمہاری رہائش کون سے کنگنی والا میں ہے؟ کنگنی والا تو ایک ہی ہے جناب۔ وہ متعجب انداز میں بولا، ہاں ایک ہی ہے، یہ بات میں جانتا ہوں، مگر وہ ایک کنگنی والا دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، ایک جی ٹی روڈ کی اس طرف اور دوسرا اس طرف۔ تم مشرقی کنگنی والا میں رہتے ہو یا مغربی کنگنی والا میں؟ وہ میرا مقصد سمجھنے کے بعد بولا، جناب میں اس طرف رہتا ہوں جہاں ریلوے لائن بھی ہے، ادھر چھوٹے قبرستان کے نزدیک میرا گھر ہے۔ اچھا، تو تم مشرق کی جانب واقع کنگنی والا میں رہتے ہو؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، پھر سوال کیا، دین محمد، کیا یہ ممکن نہیں کہ اس مظلوم بچے کا تعلق اس طرف والے کنگنی والا سے ہو؟ کیا تم وہاں بسنے والے لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چند ایک کو جانتا ہوں جناب، بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے۔ میں اس بچے کو تو بالکل نہیں جانتا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس بچے کا تعلق آلے دوالے کے کسی اور پنڈ سے ہو، یعنی آس پاس کے کسی اور پنڈ سے ہو۔ ہاں بھائی، ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر وہاں موجود دوسرے افراد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے ان میں سے چند معتبر اور چاق و چوبند افراد کا انتخاب کیا اور ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اپنے اپنے گاؤں میں اس نامعلوم بدنصیب بچے کے بارے میں معلوم کریں، اور جیسے ہی کوئی اہم خبر ملے وہ میرے پاس تھانے آ کر اطلاع دیں۔ ان چنیدہ افراد کا تعلق تھیٹری، سانسی، کنگنی والا اور پیلی والا اور ہندو چک وغیرہ سے تھا۔ ان امور سے فارغ ہوا تو اے ایس آئی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، ہم کنگنی والا سے ہوتے ہوئے تھانہ جائیں گے،
پھر میں نے وضاحت کی سڑک کی مغربی جانے والا کنگنی والا جہاں گورنمنٹ پرائمری اسکول بھی ہے، یہ ایک اتفاقی تھا کہ موقع پر موجود افراد میں کوئی بھی اس کنگنی والا سے تعلق نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہمیں ادھر کا رخ نہ کرنا پڑتا۔ آپ مشرقی اور مغربی کنگنی والا میں الجھن میں نہ پڑیں، آسانی کے لیے بس اتنا سمجھ لیں کہ کنگنی والا ایک ہی گاؤں تھا جس کے درمیان جی ٹی روڈ گزرتی تھی۔ میں ای ایس آئی فرید غوری کے ساتھ مذکورہ کنگنی والا میں 1 گھنٹہ پوچھ تاچھ کرتا رہا، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس گاؤں کا کوئی بھی بچہ غائب نہیں ہوا تھا۔ اب ایک ہی بات کی طرف دھیان جاتا تھا کہ مقتول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تجربہ کار نگاہ نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ جھاڑیوں میں پھینکنے سے قبل اس بچے کو موت کے گھاٹ اتارا جا چکا تھا۔ بچے کا تعلق آس پاس کے کسی گاؤں سے تھا۔ اگر ایسا تھا تو بہت جلد مجھے اس کی خبر ہو جانا تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس بچے کا تعلق کسی دور دراز کے علاقے سے تھا۔ ہم واپس تھانے پہنچے تو دوپہر ڈھل چکی تھی۔ آنے والے 2 دن بغیر کسی اہم انکشاف کے گزر گئے۔ اس دوران میں پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ آ چکی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق نامعلوم مقتول بچے کی موت 6 جون کو شام 8 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا، اس کی گردن میں ایسے نشانات بھی ملے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کا گلا مضبوط مردانہ ہاتھوں نے دبا دیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ بچے کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا تھا۔ کتوں والی کارروائی بعد میں رات کے کسی حصے میں انجام پائی تھی۔ میں نے اوپر بچے کی موت کے ساتھ شام کے 8 اور 10 بجے کا ذکر کیا تھا۔ دراصل ان دنوں سورج لگ بھگ 7:15 بجے غروب ہوتا تھا، اس لیے 8 بجے کا وقت شام ہی کی طرح کا لگتا تھا۔ میں نے نامعلوم بچے کی لاش کو اسپتال کے سرد خانے میں محفوظ کروا دیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے رہ رہ کر یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس بچے سے متعلق جلدی کوئی اہم اطلاع مجھ تک پہنچنے والی ہے۔ اسی شام میرا یہ احساس رنگ لے آیا۔ میں تھانے سے اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ چند افراد میرے پاس پہنچے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ موضع کنگنی والا سے آئے ہیں، کنگنی والا کا وہ حصہ جہاں میں ای ایس آئی کے ساتھ پوچھ گچھ کرنے گیا تھا۔ ان افراد میں سے جس نے مجھ سے گفتگو کا آغاز کیا، اس کا نام رحیم یار تھا۔ رحیم یار کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم اس بچے کی لاش دیکھنا چاہتے ہیں۔ لاش تو اس وقت اسپتال کے مردہ خانے میں ہے۔ میں نے کہا، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ رحیم یار نے اپنے قریب کھڑے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ میرا جوائی یعنی داماد سکندر علی ہے، ادھر امن آباد میں رہتا ہے۔ اس کا 3 سالہ بچہ یعنی میرا نواسہ پپو کہیں کھو گیا ہے۔ ہم اسی سلسلے میں اس بچے کی لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی اہم اطلاع تھی۔ میں نے براہ راست گمشدہ بچے کے باپ سکندر علی کو مخاطب کیا، تمہارا بیٹا پپو کب سے لاپتہ ہے؟ وہ 6 تاریخ کی شام سے غائب ہے، سکندر علی نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، وہ کہاں سے غائب ہوا تھا؟ وہ اپنے گھر کے باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، سکندر علی نے بتایا۔ جب اندھیرا ہو جانے پر بھی وہ گھر نہیں آیا تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم نے اس کی تلاش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب یہاں بچے کے ننھیال آیا تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ چند روز پہلے ادھر نہر کے پاس جھاڑیوں میں اس کی آواز بھر آ گئی اور خاموش ہو کر ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ملنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ گمشدہ بچے کا باپ اس وقت کس کرب سے گزر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے قدرے نرم لہجے میں دریافت کیا، سکندر علی، تمہارے سسر رحیم یار نے بتایا کہ تم امن آباد میں رہتے ہو؟ میں نے اتنا کہہ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا، پھر پوچھا، کیا تمہارا بچہ پپو امن آباد ہی سے گم ہوا ہے؟ جی ہاں، وہ وہیں گھر کے سامنے گلی میں سے غائب ہوا تھا۔ جب وہ گلی میں کھیل رہا تھا تو اس نے کیا پہن رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار صاحب، سکندر علی بوجھل لہجے میں بولا، آج کل سخت گرمی کا موسم ہے، بچے اور خصوصاً چھوٹے بچے تو ننگے پتنگے ہی دوڑتے پھرتے رہتے ہیں، مگر پپو اس وقت الف ننگا نہیں تھا۔ پپو کی ماں نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک نکر پہن رکھی تھی۔ کالے رنگ کی نکر کے ذکر پر میں چونک اٹھا۔ نامعلوم مقتول بچے کے بدن پر بھی صرف ایک سیاہ نکر ہی تھی۔ میں نے مزید تصدیق کے لیے سکندر علی سے پوچھا، وہ کالی نکر کس کپڑے کی تھی؟ ملیشیا کی جناب، سکندر علی کے جواب نے اس بات کی تصدیق کر دی
کہ نامعلوم مقتول بچہ اس کا بیٹا پپو ہو سکتا تھا، کیونکہ مذکورہ بچے کے بدن پر پائی جانے والی نکر بھی ملیشیا کے کپڑے کی تھی۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، زیادہ امکان تو اسی بات کا ہے کہ نہر کے قریب جھاڑیوں میں سے ہمیں جو لاش ملی ہے وہ آپ ہی کے بچے کی ہو سکتی ہے۔ میں ابھی آپ کو ASI فرید غوری کے ساتھ ہسپتال بھیجتا ہوں، مزید تصدیق وہاں جا کر ہو جائے گی۔ سکندر علی کا سسر بھی ہسپتال جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر میں نے اسے تھانے میں ہی روک لیا اور دیگر افراد کو بھی نہ جانے دیا، صرف سکندر علی کو ہسپتال کی جانب روانہ کر دیا۔ میرے اس عمل پر رحیم یار نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے تھانے میں کیوں روک لیا ہے؟ ہسپتال میں زیادہ بھیڑ لگانا مناسب نہیں ہوتا، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں تم لوگوں سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضروری باتیں؟ رحیم یار نے مجھے الجھن زدہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، ہاں ضروری باتیں۔ وہ سب میری جانب متوجہ ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس سے میں پہلے مل چکا ہوں۔ میں نے باری باری سب کو دیکھا اور مشترکہ طور پر پوچھا، 7 تاریخ کو جب میں کنگنی والا بچے کے سلسلے میں پوچھ گچھ کرنے گیا تھا تو تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں ملا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ رحیم یار نے میرے سوال کا مقصد جان لیا اور بولا، تھانے دار صاحب، اس روز میں گھر پر نہیں تھا، اور اس نے وہاں موجود افراد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، ان میں سے صرف ریاض کنگنی والا کا رہنے والا ہے، باقی سکندر علی کے ساتھ احمد آباد سے آئے ہیں۔ میں نے ریاض نامی نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تم اس روز کہاں تھے؟ میں راہو والی گیا ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ راہو والی کس کام سے گئے تھے تم؟ اپنے بہنوئی سے ملنے گیا تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ میں کپڑے کی مل میں کام کرتا ہوں۔ کون سی؟ ریاض نے جواب دیا، زیبائش مل میں۔ زیبائش مل سے میں اچھی طرح واقف تھا، وہ کنگنی والا کے نزدیک ہی GT روڈ پر واقع تھی، اور وہاں اعلیٰ درجے کا ریشمی کپڑا تیار ہوتا تھا۔ آج کل کا پتہ نہیں، یہ مل اپنی اصلی حالت میں موجود ہے یا پتہ نشان کھو بیٹھی ہے۔ ریاض کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، وہ چہرے مورے سے ایک معقول اور شریف انسان دکھائی دیتا تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ اس نے دروغ گوئی سے کام لینے کی کوشش نہیں کی تھی، پھر بھی میں نے احتیاطاً قدرے سخت لہجے میں کہا، ریاض، اگر بعد میں تمہاری کوئی بات جھوٹ نکلی تو سمجھ لینا میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا، اگر میں نے غلط بیانی سے کام لیا ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں جناب۔ میں ریاض کو چھوڑ کر رحیم یار کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، رحیم یار، اپنے احمد آباد سے آنے والے مہمانوں سے کہو کہ وہ باہر برآمدے میں بیٹھیں۔ رحیم یار نے میرے حکم کی تعمیل کی اور باقی ماندہ 2 افراد کو وہ برآمدے میں چھوڑ کر واپس میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، رحیم یار، 7 جون کی دوپہر تم اپنے گھر میں نہیں تھے، یہ ابھی تم نے مجھے تھوڑی دیر پہلے بتایا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم مذکورہ روز کہاں گئے ہوئے تھے؟ جناب، اس دن میں نوشہرہ ورکاں گیا ہوا تھا، رحیم یار نے جواب دیا۔ میں دوسرے دن واپس آیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک فوری خیال نے سار ابھارا۔ میں نے اس خیال پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور جائے وقوع سے ملنے والی اشیاء میز کی دراز میں سے نکال کر ان دونوں کے سامنے رکھ دیں اور پھر کہا، یہ چیزیں مجھے جائے واردات سے ملی تھیں، کیا تم ان میں سے کسی چیز کو پہچانتے ہو یا بتا سکتے ہو کہ تم نے انہیں کس شخص کے پاس دیکھا تھا؟ وہ بڑی باریک بینی سے بوسکی کے رومال، نائلون کی کنگھی اور بٹوے کو دیکھنے لگے۔ بلاخر رحیم یار نے مایوسی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں ان چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو ریاض؟ وہ متذبذب لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں نے ایسا رومال کسی کے پاس دیکھا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ میرا مطلب ہے مجھے اس شخص کا نام یاد نہیں آ رہا جس کے پاس ایسی کڑھائی والا رومال تتلی والا میں نے دیکھا تھا۔ اور اس بٹوے یا کنگھی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب۔ ریاض نے بوسکی کے رومال سے متعلق ایک مہم جانکاری دے کر میرے اندر کھلبلی مچا دی تھی۔ میں نے مضطرب لہجے میں پوچھا، کیا تم سوچ کر اتنا بتا سکتے ہو کہ تم نے جس شخص کے پاس یہ رومال دیکھا تھا یا ایسا ہی رومال دیکھا تھا وہ شخص کنگنی والا ہی میں رہتا ہے یا کہیں اور کا رہنے والا ہے؟ وہ کہیں اور کا رہنے والا نہیں جناب، ریاض نے پربسوک لہجے میں جواب دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے کنگنی والا ہی کے کسی بندے کے پاس اس قسم کا رومال دیکھا ہے۔ یاد کرنے کی کوشش کرو ریاض، میں نے اضطراری انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔
یہ بہت اہم ہے، اگر تم نے صحیح بندے کی نشاندہی کر دی تو ہمیں بچے کے قاتل یا قاتلوں تک رسائی میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ میں تو اپنی طرف سے یاد کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں بولا، مگر وہ چہرہ ذہن میں نہیں آ رہا۔ تم مسلسل اپنی کوشش جاری رکھو، میں نے شفقت آمیز انداز میں کہا۔ رحیم یار مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر اسپتال میں موجود معصوم بچے کی لاش کو سکندر نے شناخت کر لیا تو ہمیں وہ لاش مل جائے گی نا؟ اگر ایسا ہوا تو ضروری کارروائی کے بعد یقیناً وہ لاش وارثوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے کہا، میں نے اس سلسلے میں ASI کو خصوصی ہدایت کر دی ہے۔ پھر ہمارے درمیان نامعلوم مقتول بچے اور گمشدہ پپو کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رحیم یار کی زبانی معلوم ہوا کہ سکندر علی اس کی اکلوتی بیٹی بشرا کا شوہر تھا اور اس کے اکلوتے بیٹے امجد کی شادی سکندر علی کی بہن جمیلہ سے ہوئی تھی، یعنی ان کی شادیاں وٹے سٹے کا نتیجہ تھیں۔ امجد مقامی اسکول میں پڑھاتا تھا اور کنگنی والا میں ماسٹر امجد کے نام سے مشہور تھا۔ سکندر علی کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا، غلام علی نامی۔ یہ لڑکا 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد تعلیم کو خیر باد کہہ چکا تھا اور کریانہ سٹور پر اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ سکندر علی کا باپ رحمت علی احمد آباد میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور چلاتا تھا۔ خود سکندر علی احمد آباد کے بس اسٹاپ پر پھلوں کا ٹھیلا لگاتا تھا۔ پپو سکندر علی کی واحد اولاد تھا۔ 3 سالہ پپو کا اصل نام حامد علی تھا۔ رحیم یار نے یہ بھی بتایا کہ بشرا اور سکندر کی شادی کو 4 سال ہوئے تھے، اسی طرح امجد اور جمیلہ کی شادی کو بھی اتنا ہی عرصہ گزرا تھا، تاہم یہ جوڑا ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھا۔ رحیم یار ابھی تک وہ دادا جان نہیں بن سکا تھا، وہ پپو کا نانا تھا، اسی لیے بھی وہ اس کی گمشدگی اور متوقع موت کے خیال سے نڈھال تھا۔ اس کے اندرون میں غموں نے جو عمارت ڈھائی تھی، اس کے آثار اس کے چہرے سے حویداں تھے۔ اس کا ضبط بتاتا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، ورنہ اس قسم کی صورتحال میں تو متاثرین کے آنسو نہیں رکتے۔ جانے اس نے اپنے سینے میں کتنے بڑے سیلاب آب کو روک رکھا تھا۔ سکندر علی کی واپسی نے وہ تمام خدشات درست ثابت کر دیے جو اب تک ہمارے ذہنوں میں منڈلا رہے تھے۔ سکندر نے نامعلوم بچے کی لاش کو پپو کی حیثیت سے شناخت کر لیا تھا۔ ASI نے بتایا کہ بچے کی لاش صبح مل سکے گی۔ صورتحال کی افسردگی نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ احمد آباد سے آئے ہوئے دیگر افراد کو بھی میں نے اندر بلا لیا۔ ہمارے درمیان کافی دیر خاموشی پہرا دیتی رہی۔ پھر میں نے مہر سکوت کو توڑا اور سکندر علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سکندر، یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ تمہارا گمشدہ بچہ ایک المناک موت کا شکار ہو چکا ہے۔ کیا تم اس کے قاتل تک ہماری رہنمائی کرو گے؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولا، میں اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے تعاون سے ہی ہم قاتل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح جناب؟ اس نے چونکتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ اس طرح کہ تم مجھے بتاؤ گے کہ تمہارا دشمن کون تھا۔ انسان کے جہاں 10 دوست ہوتے ہیں وہاں ایک آدھ دشمن بھی ہوتا ہے جناب، وہ روحان سی آواز میں بولا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مجھ سے ایسی دشمنی کس نے کی ہوگی؟ احمد آباد میں تمہارا کسی سے جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا تھا؟ نہیں جناب، میں تو بہت سلجھو آدمی ہوں۔ یہاں کنگنی والا میں تمہاری کسی سے پرخاش ہو؟ نہیں جناب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ یہاں کسی سے میرا زیادہ میل تال ہی نہیں ہے، میں سیدھا اپنے سسرال آتا ہوں اور سیدھا واپس چلا جاتا ہوں، نہ کسی سے دوستی اور نہ ہی کسی سے دشمنی۔ میں نے کہا، ایک بات تو تم بھی تسلیم کرو گے سکندر علی؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ کام کوئی ایسا شخص ہی کر سکتا ہے جو تم سے شدید نفرت کرتا ہو۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی ایسا شخص ہے جو تمہیں اذیت دینے کے لیے تمہارے لخت جگر کو موت کے حوالے کر سکے؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی روشنی میں کہا، یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پپو کو گلا گھونٹ کر موت سے ہمکنار کیا گیا تھا۔ ایسا مکروہ فعل کوئی بے رحم اور شکی قلب شخص ہی کر سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مذکورہ شخص تم سے یا تمہاری بیوی سے یا تمہارے بچے سے کوئی گہری دشمنی رکھتا ہو۔ وہ سوچتے ہوئے بولا، میرا ایسا کوئی دشمن میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے تو ہمیشہ سب کا بھلا ہی سوچا ہے۔ پتہ نہیں کس شیطان سے شخص نے مجھے اتنا بڑا صدمہ دیا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر سکندر علی نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا۔ اس کے بدن کی جنبشوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ہولے ہولے سسک رہا تھا۔ سکندر اور ASI کی آمد سے تھوڑی دیر قبل میں نے
وہ اشیاء دوبارہ میز کی دراز میں ڈال دی تھیں جو 7 جون کو وقوع سے ملی تھیں۔ میں نے وہ اشیاء اسکندر کو دکھانے کے بارے میں سوچا، شاید اسی طرح قاتل کا کوئی سراغ مل سکے۔ ان اشیاء کا جائے وقوع پر ملنا خالی از علت تو نہیں ہو سکتا تھا، بہرحال کسی نہ کسی زاویے سے ان کی اہمیت مسلم تھی۔ میں نے وہ تینوں اشیاء، بوسکی کا رومال، نائلون کی نیلی کنگھی اور بٹوا، دوبارہ میز کی دراز میں سے برآمد کی اور اسکندر علی کی جانب بڑھاتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ ابھی تک ہاتھوں میں سردی سے سسک رہا تھا۔ اسکندر علی، ذرا ان چیزوں کو تو دیکھو۔ میرے مخاطب کرنے پر اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو رہے تھے، یقیناً یہ اس کے آنسو ہی رہے ہوں گے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پونچھ لیے تھے۔ میرے اشارے پر اسکندر نے میز پر اپنے سامنے رکھی اشیاء پر ایک نظر ڈالی اور پوچھا، یہ کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیا۔ وہاں اداسی اور یاسیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہمدردی آمیز لہجے میں کہا، یہ چیزیں مجھے جائے وقوع سے ملی ہیں، ان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ کیا تم نے ان میں سے کوئی چیز پہلے کہیں دیکھی ہے؟ اور اگر دیکھی ہے تو کس کے پاس دیکھی ہے؟ وہ یکٹک میز پر پھیلی ہوئی اشیاء کو گھورنے لگا۔ میں نے حوصلہ افزا لہجے میں کہا، تم یقیناً چاہو گے کہ تمہارے بچے کا قاتل جلد از جلد ہمیں دستیاب ہو جائے اور ہماری پکڑ میں آنے کے بعد وہ ظالم اور بے رحم انسان اپنے انجام واقعی تک پہنچے۔ چنانچہ اس کے لیے ہمیں تمہارے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، میں نے ان اشیاء کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، البتہ۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، البتہ کیا اسکندر علی؟ اس نے خوابناک انداز میں مجھے دیکھا اور بوسکی کا کڑا ہوا رومال ایک ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، یہ رومال آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے بتایا، یہ سب کچھ مجھے جائے وقوع سے ملا تھا۔ میں نے کہا۔ وہ متذبذب انداز میں بولا، مگر یہ رومال تو۔ اس نے ایک مرتبہ پھر جملہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں نے پوچھا، اسکندر علی، کیا اس رومال کے حوالے سے تمہیں کوئی خاص بات یاد آ رہی ہے؟ ہاں، بات تو خاص ہی ہے، وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے بولا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ رومال جائے واردات پر کس طرح پہنچ گیا۔ کیا تم نے اس رومال کو کہیں اور دیکھا تھا؟ وہ اس بات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے پوچھا، کہاں دیکھا تھا تم نے یہ رومال؟ میں نے یہ رومال اپنی بیوی کے پاس دیکھا تھا، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ بشرا کے پاس؟ یہ سوال رحیم یار نے کیا تھا۔ ہاں چاچا، میں نے یہ رومال بشرا ہی کے پاس دیکھا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ بلکہ میں نے یہ رومال بشرا کو کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور یہ بشرا کو معلوم نہیں کہ میں نے چھپ کر دیکھا تھا یہ سب کچھ۔ مگر یہ رومال امن آباد سے کنگنی والا کے نزدیک نہر کے اس پار کس طرح پہنچ گیا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، اسکندر علی، تمہاری بیوی کا پورا نام کیا ہے؟ بشرا بیگم، اس نے جواب دیا۔ میں زیر لب دہرایا، بی سے بشرا اور بی سے بیگم، گویا رومال پر کڑا ہوا بی بشرا بیگم کا مخفف ہو سکتا تھا۔ مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی کہ بشرا کا رومال جائے واردات پر کیوں کر پایا گیا تھا۔ اس وقت میرا ذہن نہایت تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بشرا نے وہ رومال کسی اور کے لیے کاڑا ہو، اور کا نام بھی بی سے ہی شروع ہوتا ہو، اس لیے بی کے حروف کاڑے گئے ہوں۔ مگر اس اور کا رومال جائے واردات پر کیسے پہنچ گیا؟ کیا وہ اور اس واردات میں کسی حوالے سے ملوث تھا؟ آخر یہ اور کون تھا؟ اس قسم کے درجنوں سوال میرے ذہن میں ڈوب ابھر رہے تھے۔ اگر مجھے اس اور کا پتہ چل جاتا تو اس کیس کی بہت سی گمشدہ کڑیاں آپس میں مل سکتی تھیں۔ یہ میرا قیاس تھا کہ بشرا نے وہ رومال کسی کو تحفہ دینے کے لیے کاڑا ہوگا۔ یہ بھی ممکن تھا میرا قیاس سراسر غلط ثابت ہوتا۔ اس حوالے سے میں نے اسکندر علی کو نہایت محتاط انداز میں ٹٹولنا شروع کیا۔ اسکندر علی، تم نے بتایا کہ تم نے چھپ کر اپنی بیوی کو یہ رومال کاٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا تم نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ یہ رومال کس کے لیے کاٹ رہی ہے؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے اس بارے میں بشرا سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کیوں؟ میں نے معترض انداز میں کہا۔ اس لیے کہ وہ اکثر مجھ سے اکھڑی رہتی ہے، اسکندر نے بتایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قسم کے سوال کر کے گھر کی فضا کو مزید زہریلا بنا دوں۔ گویا تمہارے گھر کی فضا زہر آلود ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، بس کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اس موقع پر رحیم یار نے مداخلت ضروری سمجھی۔ وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، وہ کون سا گھر ہے جہاں اونچ نیچ نہیں ہوتی؟
ایک گھر میں رہتے ہوئے برتن سے برتن تو ٹکراتا ہی رہتا ہے۔ یہ موقع ایسی باتوں کو لے کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اس وقت تو ہم پر ایک ناگہانی آفتاب ٹوٹ پڑی ہے۔ ایک لمحے کو وہ سانس لینے کے رکا، پھر بات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا، کیا کل صبح اسپتال والے پپو کی لاش ہمیں دے دیں گے؟ ہاں یقیناً، میں نے پرسوک انداز میں جواب دیا۔ ASI نے مجھے یہی بتایا۔ رحیم یار اپنے داماد سکندر علی سے پپو کی لاش کو احمد آباد لے جانے کے بارے میں گفتگو کرنے لگا۔ میرے ذہن میں سکندر کی یہ بات چپک کر رہ گئی تھی کہ آج کل ان کی گھریلو فضا زہر آلود ہو رہی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ میاں بیوی میں کوئی پھڈا چل رہا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں بشرا کے ہاتھ کا کاڑا ہوا رومال جائے وقوع پر پایا گیا تھا۔ مجھے فوری طور پر اس شخص کو تلاش کرنا تھا جس کے لیے بشرا نے وہ رومال کاڑا تھا۔ ایک فوری اور قوی خیال کے مطابق وہ شخص بشرا کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ سکندر علی، میں نے پپو کے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم اسے یہاں لے کے آ سکتے ہو یا مجھے ہی احمد آباد کا ایک چکر لگانا ہوگا؟ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا، بشرا کو یہاں تک لے کر آنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے جناب۔ وہ سخت نافرمان عورت ہے، میری کسی تجویز پر تو کان ہی نہیں دھرتی۔ ویسے بھی اب تو پپو کو پیش آنے والے واقعے کے پیش نظر یہ کام اور بھی مشکل نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہی احمد آباد جانا ہوگا۔ آپ چند دن رک جائیں تھانے دار صاحب، رحیم یار نے کہا۔ بشرا کو اس صدمے سے ذرا سنبھل جانے دیں، میں خود اسے لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ ہم سب کل صبح احمد آباد جا رہے ہیں۔ واپسی میں بشرا کو میں اپنے ساتھ کنگنی والا لے کر آؤں گا، پھر آپ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ اس خاندان کے ساتھ حامد علی اور پپو کی موت کی صورت میں اتنا بڑا حادثہ بلکہ سانحہ پیش آ چکا تھا کہ سردست میں نے اتنی زیادہ گھسنے یا پریشان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ معاملہ چند روز بعد اٹھایا جا سکتا تھا۔ البتہ میں نے سکندر علی سے تصدیقی انداز میں دریافت کیا، سکندر، تمہیں پوری طرح یقین ہے نا کہ تم نے اپنی بیوی کو یہی رومال کاٹتے ہوئے دیکھا تھا؟ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہیں تو وہ یہی رومال تھا۔ اس نے گویا میرے سوال کے جواب کی تصدیق کر دی۔ میں نے پوچھا، اور تمہاری آنکھوں کے دھوکہ کھانے کا امکان کتنے فیصد ہے؟ 0%۔ وہ پریقین سے انداز میں بولا، گویا تم اپنے موقع پر ثابت قدم ہو۔ بالکل جناب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا۔ میں نے جو کچھ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہا ہے۔ میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ریاض نامی اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو گیا جو زیبائش ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا۔ ریاض نے رومال کو دیکھ کر بتایا تھا کہ اس نے وہ رومال کنگنی والا کے کسی بندے کے پاس دیکھا تھا۔ سکندر علی نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ رومال اس کی بیوی نے کاڑا تھا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی تھا کہ بشرا نے وہ رومال اس شخص کے لیے کاڑا ہوگا جس کے پاس ریاض نے دیکھا تھا۔ گویا حالات و واقعات کی کڑیاں آپس میں مل رہی تھیں۔ ریاض، میں نے بآواز بلند اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اب تم کیا کہتے ہو اس مسئلے کے بارے میں؟ کیا تمہیں وہ بندہ یاد آیا جس کے پاس تم نے یہ رومال دیکھا تھا؟ میں بہت شرمندہ ہوں تھانے دار صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ میں اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہوں مگر یادداشت ساتھ نہیں دے رہی۔ میں نے دوبارہ اسے پہلے والا مشورہ دیا، یہ نئی کوشش مسلسل جاری رکھو برخوردار۔ کچھ دیر بعد وہ سب رخصت ہو گئے۔ آئندہ روز صبح ضروری کارروائی کے بعد پپو کی لاش اس کے وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ وہ احمد آباد روانہ ہو گئے۔ اس سے ایک دن بعد صبح ہی صبح ریاض مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ ان دنوں میری رہائش تھانہ سے ملحقہ سرکاری کوارٹر میں تھی، اس لیے میں قدرے جلدی تھانے آ جاتا تھا۔ ویسے بھی موسم گرما کے دن تھے، جون کے مہینے میں سورج بہت جلدی طلوع ہو جاتا تھا۔ مجھے ریاض کی آمد کی اطلاع ملی تو میں نے اسے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ بہت پرجوش دکھائی دیتا تھا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا، خیریت تو ہے ریاض؟ آج تم بہت خوش نظر آ رہے ہو کہ آج کارخانے جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ آپ نے ایک ہی جملے میں دو مختلف سوالات کر دیے تھانے دار صاحب، وہ اندرونی جوش کو دباتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، چلو تم باری باری دو جملوں میں ان سوالوں کا جواب دے دو۔ وہ بولا، جناب آپ کے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ آج میں واقعی بہت خوش ہوں۔ دوسرے سوال کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا کہ میں ڈیوٹی پر ضرور جاؤں گا مگر آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے بعد۔ چلو ٹھیک ہے، میں نے خوش دلی سے کہا، تم خوش ہو اور کوئی خوشخبری بھی سنانا چاہتے ہو تو پہلے تمہاری ہی بات سن لیتے ہیں، تھانے کی مصروفیت کا آغاز بعد میں کر لیں گے۔ میں آپ کو جو کچھ بتانے آیا ہوں اس کا تعلق تھانے کی مصروفیت سے ہی ہے تھانے دار صاحب، وہ چہک کر بولا۔ بس یوں سمجھ لیں
کہ آج صبح جب میں سو کر اٹھا تو میری یادداشت نے ٹھیک ٹھیک کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری یادداشت نے اس شخص کا نام تمہیں بتا دیا ہے جس کے پاس تم نے تتلی اور بی بی کی کڑھائی والا بوسکی کا رومال دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ انداز میں پلکیں جھپکتے ہوئے بولا، آپ تو بڑے سیانے ہیں تھانے دار صاحب۔ سیانہ ہوں تو یہاں تھانے کی کرسی پر بیٹھا ہوں برخوردار، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ تو اب تم جلدی سے شروع ہو جاؤ، ریاض نے بتایا۔ تھانے دار صاحب، میں نے بوسکی کا وہ رومال بٹی صاحب کے پاس دیکھا تھا۔ کون بٹی صاحب بھائی؟ بشیر بٹی صاحب جناب۔ یہ بشیر بٹی کون ہے؟ جناب یہ کنگنی والا کے ایک ذمہ دار کا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا، ذرا کھل کر بتاؤ ان بٹیوں کے بارے میں۔ ریاض نے بتانا شروع کیا۔ تھانے دار صاحب، افتخار بٹی کنگنی والا کا ایک معروف ذمہ دار ہے اور بڑا بٹی کہلاتا ہے۔ بشیر بٹی افتخار کا اکلوتا بیٹا ہے اور یہ چھوٹا بٹی کہلاتا ہے۔ میرا مطلب ہے چھوٹے بٹی صاحب اور بڑے بٹی صاحب۔ تم نے بوسکی کا وہ کڑائی کا رومال چھوٹے بٹی کے پاس دیکھا تھا؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ یعنی بشیر بٹی کے پاس؟ اس نے پرزور تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں اب تک کی حاصل شدہ معلومات کے تانے بانے بننے لگا۔ سکندر علی نے بتایا تھا کہ وہ رومال اس کی بیوی بشرا نے کاڑا تھا۔ یہی رومال ریاض نے چھوٹے بٹی کے پاس دیکھا تھا۔ ان حالات و واقعات کی روشنی میں سوچا جا سکتا تھا کہ بشرا نے وہ رومال چھوٹے بٹی کے لیے کاڑا ہوگا۔ ایک شادی شدہ عورت جب کسی نامحرم مرد کو کوئی تحفہ دیتی ہے تو اس کا مطلب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو کیا بشرا اور بشیر بٹی کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا تھا؟ بشیر بٹی کے نام پر میرا ذہن فوراً بی کی طرف چلا گیا۔ یہ بشیر بٹی کا مخفف بھی ہو سکتا تھا اور بشرا بشیر کا مخفف بھی۔ ان امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ریاض کو خریدنا شروع کیا۔ ریاض، 2 دن پہلے تو تم نے مقتول پپو کے باپ سکندر علی کی گفتگو سنی تھی؟ جی ہاں، میں نے وہ تمام باتیں سنی تھی، اس نے تائید کی۔ میں نے کہا، پھر تم نے اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے؟ بات تو بالکل واضح اور سامنے کی ہے، ذرا میں بھی تو سنوں۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولا، جناب ان واقعات سے تو لگتا ہے سکندر کی بیوی بشرا نے وہ رومال بشیر بٹی کو دیا ہوگا۔ اس کا تجزیہ حالات کے عین مطابق تھا۔ میں چند لمحے صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر ریاض سے سوال کیا، ریاض تم بھی کنگنی والا ہی میں رہتے ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، کیا تم رحیم یار کے گھر کے قریب ہی کہیں رہتے ہو؟ جی، میں ان سے دوسری گلی میں رہتا ہوں، ریاض نے جواب دیا۔ ہمارے گھر تقریباً آگے پیچھے ہیں، یعنی ہمارے گھروں کا پچھواڑا آپس میں ملا ہوا ہے۔ اور چھوٹے بٹی کی رہائش تم سے کتنی دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے جناب، اس نے بتایا۔ پھر تو تم بشیر بٹی اور بشرا کے معاملات سے بھی بخوبی آگاہ ہو گئے۔ میں نے رازدارانہ انداز میں اسے ٹٹولا، خاص طور پر بشرا کی شادی سے پہلے والے واقعات تو تم سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا، اس کے چہرے پر تذبذب کے تاثرات واضح طور پر دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے دوستانہ لہجے میں کہا، ریاض تم جو کچھ بھی مجھے بتاؤ گے وہ میرے پاس ایک راز کی طرح رہے گا اور کسی بھی مرحلے پر تمہارا نام سامنے نہیں آئے گا، اس طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ قدرے پر اعتماد نظر آنے لگا۔ میں نے ایک اور ردا چڑھاتے ہوئے پوچھا، ریاض تم جانتے ہو حامد علی پپو کو کتنی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، اور بعد ازاں وحشی جانوروں نے بھی اس کی اچھی خاصی بے حرمتی کی ہے۔ ایک لمحے کا توقع دے کر میں نے نہایت سنجیدہ لہجے میں اضافہ کیا، مجھے اس بات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بشیر بٹی اور بشرا بیگم کے درمیان کون سا کھیل کھیلا جاتا رہا ہے اور کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میری پہلی اور آخری کوشش یہی ہے کہ میں جلد از جلد پپو کے قاتل یا قاتلوں تک پہنچ جاؤں۔ گزشتہ چند روز میں جو حالات سامنے آئے ہیں ان کے پیش نظر یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بوسکی کے کڑائی والا رومال کا مسئلہ حل کیا جائے، اس کے بغیر معاملہ سیدھا نہیں ہوگا۔ میں صرف اس لیے تم سے بشیر بٹی اور بشرا بیگم کے باہمی تعلقات کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم معصوم اور ننھے پپو کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے؟ میرے مزید 10-15 منٹ کی کوشش نے ریاض کو زبان کھولنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بشرا اور بشیر بٹی کے بارے میں جو طولانی کہانی سنائی، میں یہاں آپ کو اس کا خلاصہ پیش خدمت کر دیتا ہوں۔ ریاض کے مطابق چھوٹا بٹی یعنی بشیر بٹی ایک دل پھینک اور شوقین قسم کا ذمہ دار تھا، اور کلوتی اولاد ہونے کے سبب وہ خاصا سرکش بھی ہو گیا تھا۔ بشرا کی خطا صرف اتنی تھی کہ وہ دل و جان سے بشیر بٹی پر عاشق ہو گئی تھی۔ بشیر حسب معمول اس سے فلرٹ کر رہا تھا، جسے بشرا بشیر کی جوابی محبت سے تعبیر کرنے لگی، مگر جب بشیر نے حد سے گزرنے کی کوشش کی
تو بشرا نے اسے سختی سے روک دیا۔ بشیر نے محبت کی آڑ میں اسے قائل کرنے کی صحیح کی، جو بشرا نے ناکام بنا دی۔ نتیجے کے طور پر بشیر بٹی نے اپنی راہ بدل لی۔ شروع میں بشرا کا خیال تھا کہ بشیر کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ ایک روز پلٹ کر واپس اس کی طرف آ جائے گا، مگر بشیر بٹی اپنے مطلب سے مطلب رکھنے والا بندہ تھا۔ بشرا اس کے مطلب کی ثابت نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بشرا کو فراموش کر بیٹھا۔ کچھ عرصے کے انتظار کے بعد بشرا کو بشیر بٹی کے بارے میں لوگوں کی کہی ہوئی باتیں سچی نظر آنے لگیں۔ پورے علاقے میں وہ ہرجائی اور عیش پسند مشہور تھا۔ وہ اسی کماش کا ثابت ہو رہا تھا۔ عقل نے بشرا کو سمجھایا کہ پگلی، جان بچی 100 لاکھوں پائے، مگر دل کسی طرح سمجھنے میں نہیں آتا تھا۔ وہ اب بھی بشیر کے نام کا ہی کلمہ پڑھتا تھا۔ اسی کیفیت میں خاصا عرصہ گزر گیا۔ بشیر نے پلٹ کر بشرا کی طرف دیکھنا بھی ضروری نہ سمجھا، مگر وہ اللہ کی بندی اپنے من مندر میں بشیر کی یاد کا دیا جلائے بیٹھی رہی۔ محبت انسان کو ایسا ہی بنا دیتی ہے۔ اسی دوران میں بشرا اور اس کے بھائی امجد کے رشتے کی بات چلی۔ وٹے سٹے کی شادی کے لیے ایمن آباد کے بہن بھائی سکندر اور جمیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ ماسٹر امجد کی شادی جمیلہ سے اور بشرا کی شادی سکندر سے کر دی گئی۔ یہ 4 سال پہلے کی بات تھی۔ ریاض نے بتایا کہ شادی کے بعد بھی جب بشرا کنگنی والا آتی تو کبھی کبھار بشیر سے اس کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ وہ نادان عورت اب بھی اسے اپنے محبوب کی حیثیت سے ہی چاہتی تھی۔ ممکن ہے بشرا نے وہ رومال بشیر کو دیا ہو اور اس نے بھی یہ سوچ کر رومال اپنے پاس رکھ لیا ہو کہ اس میں آخر نقصان ہی کیا ہے۔ ریاض کی زبانی مجھے اور بھی کام کی باتیں معلوم ہوئی، مگر سردست ان کا ذکر مناسب نہیں ہوگا۔ آگے چل کر سب کچھ آپ پر عیاں ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ریاض کو جانے کی اجازت دے دی، کیونکہ اسے ڈیوٹی سے دیر ہو رہی تھی۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر مجھ سے وعدہ لیا کہ اس کیس کی تفتیش کے سلسلے میں کہیں اس کا نام نہیں آئے گا۔ وہ بھٹیوں سے خاصا خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ طاقتور افراد سے ہمیشہ عام لوگ سہمے ہی رہتے ہیں، خاص طور پر گاؤں اور دیہات میں تو طاقت کی کچھ زیادہ ہی اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ طاقت دولت کی ہو یا زمین کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ریاض کے جانے کے بعد صورتحال پر غور کرتا رہا۔ موقع واردات سے جو اشیاء ملی تھیں ان میں بوسکی کا رومال سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ پہلے سکندر علی اور ازاں بعد ریاض نے اسے شناخت کر لیا تھا، تاہم دونوں نے اس رومال کو 2 مختلف افراد سے منسوب کیا تھا۔ پھر یہ تضاد بھی مٹ گیا کہ بشیر بٹی اور بشرا بیگم کے تعلقات سامنے آئے۔ اب ممکنہ صورتحال یہی ہو سکتی تھی کہ وہ رومال کسی موقع پر بشرا نے بشیر بٹی کو دے دیا ہو، لیکن جائے واردات پر اس کی موجودگی بشیر بٹی کو اس سلسلے میں نتھی کرتی تھی، جو حامد اور پپو کی موت سے متعلق تھا۔ گویا اس معاملے میں کسی حوالے سے بشیر بھی ملوث ہو سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ پہلی فرصت میں بشیر بٹی کو چیک کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بھرپور ملاقات کے بعد ہی کوئی نتیجہ خیز بات سامنے آ سکتی تھی۔ میں اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ حوالدار شجاعت خان کسی کام سے میرے پاس آیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں نے اس سے ASI کے بارے میں پوچھ لیا، کیا فرید غوری اس وقت تھانے میں ہے؟ وہ آج آیا نہیں ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ آیا نہیں کا کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اس نے تو مجھے نہ آنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ حوالدار بولا، بس جی اسے اچانک ہی چھٹی کرنا پڑ گئی ہے، پتہ چلا ہے اس کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا ہے۔ کیا ہوا اس کے بیٹے کی طبیعت کو؟ گرمی کا موسم ہے ملک صاحب، حوالدار نے بتایا۔ ہوگی کچھ اونچ نیچ، آج کل کے بچے بھی تو بہت شیطان ہو گئے ہیں، کوئی ایسی ویسی چیز کھا لی ہوگی۔ راہیل نے، راہیل ASI فرید غوری کے بیٹے کا نام تھا۔ میں 1-2 مرتبہ اس سے مل بھی چکا تھا۔ راہیل کی عمر کم و بیش 8 سال تھی۔ وہ ایک ہونہار بچہ تھا۔ فرید کی رہائش محلہ باغبان پورہ میں تھی۔ ایک کانسٹیبل بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ حوالدار کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ وہی کانسٹیبل فرید کے بارے میں اطلاع لایا تھا۔ اگر خدا نخواستہ راہیل کے ساتھ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا تو مجھے امید تھی کہ فرید تھانے ضرور آئے گا۔ وہ ڈیوٹی کے معاملے میں تو نہایت ہی سخت اصولوں کا قائل تھا، خاص طور پر جب کوئی اہم معاملہ زیر تفتیش ہو تو وہ غیر حاضری کو گناہ عظیم سمجھتا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ میرا انتظار دوپہر کے بعد رنگ لے آیا۔ لگ بھگ 2 بجے ASI تھانے پہنچ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس ہی آیا۔ میں نے سب سے پہلے راہیل کے بارے میں دریافت کیا۔ کیا ہو گیا تمہارے بیٹے کو بھائی؟ شاید لو لگ گئی ہے ملک صاحب، فرید غوری نے بتایا۔ بچے بھی تو باز نہیں آتے نا، سارا دن دھوپ گرمی میں کھیلتے رہتے ہیں۔
راحیل صبح سو کر اٹھا تو اسے بخار تھا، پھر ناشتے کے فوراً بعد الٹیاں کرنے لگا۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے دوا دے دی ہے اور بتایا تشویش کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شام تک اس کی طبیعت سنبھل جائے گی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے دعائیہ انداز میں کہا بس جی ملک صاحب۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا اسے نظر بد سے بچائے، بڑی منتوں مرادوں کے بعد ہوا تھا یہ راحیل۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا ہاں بھائی، اولاد کا کوئی دکھ صاحب اولاد ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ملک صاحب وہ چونک گیا، پھر پوچھنے لگا پپو والے معاملے میں کوئی مزید پیش رفت ہوئی؟ میں نے فرید غوری کو ریاض سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ سنایا۔ پوری بات سننے کے بعد جوشیلے انداز میں بولا یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے ملک صاحب۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مگر صحیح صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب ہم بشیر بھٹی سے ایک بھرپور ملاقات کر لیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے ملک صاحب؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا کنگنی والا کون سا دور ہے، ابھی چلتے ہیں وہاں اور دیکھ لیتے ہیں بشیر بھٹی کو بھی۔ فی الحال تمہارا کیا پروگرام ہے؟ میں نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ جو آپ کا پروگرام وہی میرا پروگرام ملک صاحب، میں راحیل کے حوالے سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تم آج ڈیوٹی کرو گے یا واپس گھر جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولا میں ڈیوٹی پر آ گیا ہوں تو ڈیوٹی کروں گا جناب، ہاں البتہ رات کو ذرا جلدی گھر جاؤں گا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا ہم ابھی تھوڑی دیر میں کنگنی والا کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے سوال کیا فرید تم نے دوپہر کا کھانا تو کھا لیا ہے نا؟ جی ملک صاحب میں گھر سے کھا کے آیا ہوں۔ میں بھی 2-4 لقمے لے لوں، میں نے کہا، پھر روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جلدی جلدی دوپہر کے کھانے کو نمٹایا اور اے ایس آئی کے ساتھ تھانے سے نکل آیا۔ جی ٹی روڈ سے ہم ایک تانگے میں بیٹھے اور دوپہر کے وقت افتخار بھٹی کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ افتخار بھٹی نے بڑے اتفاق سے ہمارا استقبال کیا، ہمیں گھر کے اندر لے گیا اور وسیع و عریض بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مذکورہ بیٹھک قیمتی اشیاء سے آراستہ تھی جس سے افتخار بھٹی کی دولت اور حسن ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ ہم اس وقت اپنی مخصوص وردی میں تھے۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد میں نے افتخار بھٹی کو بتایا ہم اس کے صاحبزادے بشیر بھٹی سے ملنے آئے ہیں۔ وہ سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا خیریت ہے ملک صاحب؟ بس خیریت ہی سمجھے، میں نے گول مول جواب دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات تھی تو بشیر کو تھانے بلوا لیا ہوتا۔ افتخار بھٹی نے کہا آپ کو زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا اگر ضرورت محسوس ہوئی تو تھانے بھی بلا لیں گے بھٹی صاحب۔ وہ میرے لہجے سے چونک اٹھا، جہاں دیدہ اور سرد و گرم چشیدہ انسان تھا۔ حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے محبب سے لہجے میں بولا لگتا ہے ملک صاحب آپ کو بشیر سے کوئی شکایت پیدا ہو گئی ہے؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے، میں نے پھر غیر واضح انداز میں کہا۔ آپ بشیر کو ذرا یہاں بلا لیں، میں اسے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ افتخار بھٹی کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیں جھلکنے لگیں۔ وہ اپنے اندرونی جذبات کو چھپاتے ہوئے بولا آپ مجھے بتائیں آخر بات کیا ہے؟ بات ہی ایسی ہے کہ بشیر ہی کو بتائی جا سکتی ہے اور اسی سے پوچھی جا سکتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بولا آپ تو بجھارتیں ڈال رہے ہیں ملک صاحب، آپ بجھارتیں ڈالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ جذبز ہوتے ہوئے بولا بشیر کا کوئی معاملہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے، آپ کھل کر بتائیں کس سلسلے میں اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ سلسلہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا بھٹی صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ آپ پہلے بشیر کو تو یہاں بلائیں۔ ایک لمحے کے وقفے سے میں نے اضافہ کیا آپ اپنے بیٹے کو سامنے لانے سے گریزہ کیوں ہیں؟ وہ خجالت امیز انداز میں بولا ایسی کوئی بات نہیں ہے ملک صاحب۔ پھر کیا بات ہے بھٹی صاحب؟ دراصل اس وقت بشیر گھر میں نہیں ہے۔ وہ کہاں گیا ہوا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ افتخار بھٹی نے بتایا وہ ایک دن کے لیے خیالی گیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے آج شام تک واپس آ جائے گا۔ میں نے پوچھا۔ افتخار بھٹی نے پرفسوق لہجے میں بتایا شام نہیں تو رات تک ضرور آ جائے گا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا ٹھیک ہے آپ کل صبح اسے تھانے بھیج دیں، پھر میں اس سے بات کر لوں گا۔ ملک صاحب مجھے آپ سے سخت شکایت ہے، افتخار بھٹی نے مصنوعی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیوں بھٹی صاحب؟ میں نے حیرت آمیز نظر سے اسے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آج پہلی مرتبہ میرے گھر آئے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور بغیر کچھ کھائے پیے رخصت ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسی تو کوئی بات نہیں بھٹی صاحب، کھانا ہم کھا کر آئے تھے، چائے پانی آپ نے پلوا دیا، پھر شکایت کیسی؟ آپ کھانا کھا کر جاتے تو مجھے خوشی ہوتی، کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور خوش کر دوں گا بھٹی صاحب۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی آمد کی اصل غرض و غایت سے مجھے آگاہ نہیں کیا۔ اس نے شکوہ کناں انداز میں کہا کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ مجھے اصل معاملے کے بارے میں بتا دیتے۔ یقین کریں اگر بشیر کسی غیر قانونی معاملے میں ملوث ہے
یا اس نے قانون شکنی کی ہے تو میں آپ کے ساتھ بھرپور تعاون کروں گا. آپ کسی بھی جائز بات کے لیے مجھے پیچھے نہیں پائیں گے. وہ ایک معقول بات کر رہا تھا. میں کچھ سوچ کر دوبارہ بیٹھ گیا اور مختصر الفاظ میں اسے پپو کے قتل کے بارے میں بتایا. وہ اس واقعے سے پوری طرح واقف تھا. میں نے کہا میں اسی سلسلے میں بشیر سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں. بشیر کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ میں نے اس سوال کے جواب میں تعلق کی وضاحت کی. جواباً افتخار بٹی نے وہ اشیاء دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جو مجھے جائے وقوع سے ملی تھیں. میں نے بٹی صاحب کی فرمائش پوری کر دی. افتخار بٹی نے بٹوئے کو فوراً پہچان لیا. یہ بٹوا تو میں نے بشیر کے پاس دیکھا تھا، مگر رومال اور کنگھی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. رومال کے بارے میں مجھے اتنا کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تیکھے لہجے میں کہا البتہ اس کنگھی میں نظر آنے والے بالوں کا کیمیاوی تجزیہ مزید انکشاف کرے گا. میں اس سلسلے میں بشیر بٹی کے بالوں کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی کرواؤں گا. بڑے بٹی صاحب کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں. اس نے پوچھا اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ مذکورہ کنگھی میں بشیر ہی کے بال ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بٹی صاحب آپ مجھ سے زیادہ عقل مند ہیں اور تجربہ کار ہیں. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا یہ تمام اشیاء جائے واردات سے ملی ہیں. رومال کی میں نے تصدیق کر لی ہے، بٹوئے کو آپ نے پہچان لیا ہے اور بشیر کے بال کا نمونہ حاصل کرنے کے بعد کنگھی کا لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہو جائے گا. ان حالات میں آپ کے بیٹے کی پوزیشن خاصی نازک ہو جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کے دلائل اپنی جگہ اہمیت کے حامل ہیں. وہ گردن ہلاتے ہوئے بولا لیکن پپو کے قتل سے بشیر کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بات بشیر سے ملاقات کے بعد ہی آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے. وہ کچھ نہیں بولا، گہری تشویش میں ڈوب گیا. میں ایک مرتبہ پھر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا ہمیں اجازت دیں بٹی صاحب، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ یہ چیزیں مجھے دیتے جائیں. افتخار بٹی نے موقع واردات سے ملنے والی اشیاء کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا بشیر آئے گا تو میں اس سے اس بارے میں پوچھوں گا. میں نے کہا یہ اشیاء قانون کی تحویل میں زیادہ محفوظ ہیں. ایک لمحے کو روک کر میں نے اس بات کو آگے بڑھایا اور پوچھ گچھ کا کام پولیس والوں کو ہی زیب دیتا ہے. اس سلسلے میں آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کی یہی مہربانی بہت ہوگی کہ بشیر کو ہمارے پاس تھانے لے آئیں. وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تاہم معتدل لہجے میں بولا آپ فکر نہ کریں، یہ تو میرا فرض ہے. میں نے احتیاطاً پوچھ لیا بڑے بٹی صاحب خیالی میں بشیر کس شخص سے ملنے گیا ہے؟ وہاں اس کا ماموں رہتا ہے، ملک غفور نام ہے اس کا. افتخار بٹی نے بتایا بشیر ایک زمینی معاملے پر اس سے بات کرنے گیا ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ میں نے اسے ملک غفور کے پاس بھیجا ہے. کافی عرصے سے خیالی میں چند ایکڑ زمین کا تنازع چل رہا ہے. میں نے ملک غفور کا پتہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا. خیالی کوئی بڑا گاؤں نہیں تھا. پھر افتخار بٹی کے سالے کو تلاش کرنا چندہ مشکل ثابت نہیں ہو سکتا تھا. ہم افتخار بٹی کی رہائش گاہ سے نکلے تو میری گھڑی 4 کا وقت بتا رہی تھی. جی ٹی روڈ تک ہم نے پیدل ہی سفر کیا. میرے ساتھ چلتے ہوئے ایسا ہی نے پوچھا ملک صاحب کیا خیال ہے، ہمیں بڑے بٹی صاحب پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ کس حوالے سے بھروسے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا. چھوٹے بٹی صاحب کے حوالے سے، ایس آئی نے کہا. تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میں نے پوچھا. وہ بولا میں تو یہی کہوں گا ملک صاحب کہ ہمیں اس سلسلے میں غفلت نہیں برتنا چاہیے. بڑا بٹی کوئی چال بھی چل سکتا ہے، ہمیں اس کی نگرانی کرنا چاہیے. تمہاری بات میں وزن ہے. میں نے کہا یا تو ہمیں سادہ لباس والے کسی ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو یہاں متعین کر دینا چاہیے یا پھر ابھی خیالی جا کر چھوٹے بٹی صاحب کو ناپ لینا چاہیے. اس دوران ہم باتیں کرتے ہوئے جی ٹی روڈ تک آ گئے. اے ایس آئی نے ایک خالی تانگے کو روکا. ہم تانگے میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے. کچھ دیر تک تانگے میں خاموشی رہی. پھر اے ایس آئی مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا ملک صاحب لگتا ہے آپ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں سوچ رہا ہوں، میں نے چونکے بغیر کہا. ہمیں یہاں سے سیدھا خیالی کا رخ کرنا چاہیے. لگے ہاتھوں یہ کام بھی نبٹ جائے تو اچھا ہے. بڑے بٹی پر آنکھ بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے. وہ چھوٹے بٹی کو کوئی بھی پٹی پڑھا سکتا ہے. یہ ایس آئی نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کوچوان سے کہا چاچا اب تم ہمیں تھانے پہنچانے کی بجائے سیدھا خیالی لے جاؤ، کیا سمجھے؟ سب سمجھ گیا سرکار، کوچوان نے عاجزی آمیز انداز میں کہا. میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ جہاں کہیں گے پہنچا دوں گا. میں نے کہا اوہ چاچا تیرا دماغ تو درست ہے نا؟ وہ گھبرا گیا، جلدی سے بولا کیا ہوا سرکار، مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی؟ اوہ چاچا تم نے یہ کیسی بات کر دی؟ میں نے کوچوان سے تفریح لینے والے انداز میں کہا. ہم جہاں کہیں گے کیا تم ہمیں وہاں پہنچا دو گے؟ جی سرکار.
وہ متذبذب لہجے میں بولا، یہ ایس آئی صاحب نے خیالی چلنے کا حکم دیا ہے، میں تانگے کو سیدھا خیالی لے جاؤں گا، اور اگر میں کہوں کہ ہمیں لاہور جانا ہے تو لاہور تانگے میں کیسے جا سکتے ہیں حضور؟ وہ بکھلا گیا۔ پھر تمہارے دعوے کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ وہ تو جناب میرا مطلب تھا کہ آپ شہر میں جہاں کہیں بھی جانے کا حکم دیں گے میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ 10-15 میل کی تو بات اور ہے، مگر لاہور تک تانگے پر جانا تو ممکن نہیں ہے تھانے دار صاحب۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دعویٰ جھوٹا تھا۔ سرکار میں نے تو ایک بات کر دی تھی۔ اے ایس آئی نے نکتے کی بات پوچھی۔ چاچا تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اے ایس آئی کہہ کر بات کی تھی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا عہدہ سب انسپکٹر کا ہے اور تم نے مجھے ابھی تھانے دار کہا تھا؟ میں نے کہا ذرا یہ بتا دو تم نے مجھے اس حیثیت سے کیسے جانا؟ میں حالات کی شدت اور موسم کی حدت کو کم کرنے کے لیے دانستہ ہلکی پھلکی گفتگو کر رہا تھا، مگر کوچوان کے انکشاف نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بتایا، سرکار یہ تانگا گھوڑا تمہیں مجبوری میں بنایا ہے۔ ایسی کیا مجبوری آن پڑی بھائی؟ میں پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولا، اگر میری ایک ٹانگ ضائع نہ ہوتی تو میں اب تک ہیڈ کانسٹیبل ضرور بن چکا ہوتا۔ کوچوان کے انکشاف انگیز جواب کے جواب میں نے 2 رد عمل ظاہر کیے۔ یہ دونوں رد عمل ہی غیر اختیاری تھے۔ میں نے بجلی کی صورت سے کوچوان کی ٹانگوں کی طرف دیکھا اور بے ساختہ پوچھا، کیا تم پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے؟ جی سرکار، اس نے اس بات میں جواب دیا، کئی سال پہلے میں بھی اسی تھانے میں سپاہی ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تک آپ اس تھانے میں نہیں آئے تھے۔ اس زمانے میں جو تھانے دار صاحب تھے وہ بڑی خراب شہرت رکھتے تھے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہ اپنے ماتحتوں کے کارناموں کو بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیتے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، تمہاری ٹانگ کس طرح ضائع ہوئی؟ ایک پولیس مقابلے کی یادگار ہے۔ وہ غمزدہ ہو گیا۔ مجھے اس کی کہانی میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ میں نے کہا، چاچا تم تو اپنے ہی محکمے کے نکل آئے ہو، کیا ہمیں اس پولیس مقابلے کی تفصیل نہیں سناؤ گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے ذہن میں خیالات جمع کرتا رہا، پھر بوجھل آواز میں وہ واقعہ سنانے لگا جس میں اس کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی۔ ڈاکوؤں کے گروہ کا تعاقب کرتے ہوئے وہ کھیتوں میں بہت دور نکل آئے تھے۔ وہ سب سے آگے تھے، اسی لیے ڈاکوؤں کے ایک ساتھی کی گولی اس کی ران میں لگی۔ بعد ازاں اسی کی کوششوں سے وہ ڈاکو پکڑ لیے گئے۔ وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ ڈاکوؤں کے سردار سے بھڑ گیا، مگر جب صلہ ملنے کا وقت آیا تو اس وقت کے تھانے دار نے سارا کریڈٹ اپنے کھاتے میں ڈال لیا اور انعام و اکرام سے تھانے دار نوازا گیا، اور کانسٹیبل اللہ دتا کو زخمی ٹانگ کے علاج کے لیے تھوڑی سی مالی امداد ملی۔ کانسٹیبل اللہ دتا یعنی کوچوان اس ناانصافی سے سخت دل برداشتہ ہوا اور اس کی دل شکستگی کا سب سے زیادہ اثر اس کی ٹانگ پر پڑا۔ زخم ٹھیک ہونے کی بجائے خراب ہوتا گیا، رفتہ رفتہ ناسور میں بدل گیا۔ نتیجے میں سرجری کے ذریعے اسے ایک ٹانگ سے محروم کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو خیر بات کہہ کر اپنی گزر اوقات کے لیے تانگا بنا لیا تھا۔ تمہاری کہانی سن کر مجھے دلی صدمہ پہنچا ہے چاچا لتا، میں نے ہمدردی سے کہا، اور اس وقت کے تھانے دار کی ذہنیت پر از حد افسوس بھی ہوا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اللہ بڑا کارساز ہے تھانے دار صاحب، میں اس حال میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پہلے کی نسبت اب میرے گھر میں زیادہ خوشحالی ہے۔ پولیس کی تنخواہ میں بہت مشکل سے گزارا ہوتا تھا، کیونکہ میں رشوت اور اوپر کی آمدنی کو سراسر حرام سمجھتا ہوں۔ اب دن بھر تانگا چلاتا ہوں اور اس تنخواہ سے 4 گنا زیادہ کما لیتا ہوں۔ بے شک اللہ کا کوئی کام مسلط سے خالی نہیں ہوتا، میں نے کہا، بس اس کی مسلط کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے۔ جو لوگ اس کی مرضی کو سمجھ لیتے ہیں وہ راضی بے رضا ہو جاتے ہیں، یہی لوگ فائدے میں رہتے ہیں۔ تانگا موضع خیالی میں داخل ہوا تو کوچوان اللہ دتا نے پوچھا، سرکار اگر آپ یہاں زیادہ دیر رکنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دے دیں، اس کا فیصلہ منزل پر پہنچ کر کریں گے۔ اے ایس آئی نے کہا، تمہیں 10-15 منٹ تو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ ہماری ہدایت پر اللہ دتا نے چھوٹے بٹی بشیر کے ماموں ملک غفور کی رہائش گاہ کے سامنے تانگا روک دیا۔ میں تانگے سے نیچے اترا تو اس وقت تک اے ایس آئی گھر کے داخلی دروازے پر دستک دے چکا تھا۔ اس دستک کے جواب میں ایک ملازم صورت شخص نے دروازہ کھولا۔ ہم نے ملک غفور سے ملنے کی بات کی۔ ملازم ہمیں گھر کے اندر لے گیا۔